إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل، مسلسل، موسلادھار ہو، اور اس کی ایک بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے. اور بے پناہ درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین و حضرات، میری ماں و بہنوں، آج کے خطاب کا عنوان فکر آخرت اور منہج سلف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما الدنیا فی الآخرہ، کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے تو جتنا پانی اس کی انگلی میں آئے گا یہی دنیا ہے، اور یہ سمندر ہے جو آخرت ہے. تو محترم حاضرین، بے شک یہ دنیا ایک جھوٹا خیال ہے جو عنقریب چھوٹ جانا ہے. اس لیے ہر انسان کے لیے تقوی الہی کے سوا اس دنیا میں کوئی غذا ہے ہی نہیں. تقوی اختیار کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. یہ ون وے. اس ٹیکنالوجی کے دور میں محترم حاضرین، لوگ نئے نئے کھیل تماشے، سیر و تفریح میں مشغول ہیں، مگن ہیں، مست ہیں، اور اکثریت لوگوں کی اکثریت آخرت کو پسے پشت ڈال کر دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں. اگر حقیقی کامیابی چاہتے ہیں، اگر حقیقی کامیابی چاہنا ہے تو آخرت کو ترجیح دینا پڑے گا. آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا پڑے گا. آخرت کی کامیابی کو اپنا مقصد، اپنا نصب العین بنانا پڑے گا. امام ابن الرجب رحم اللہ علیہ نے آخرت کے تعلق سے سلف الصالحین کا نظریہ بیان کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ عمر کتنی ہی لمبی ہو جائے، لمحوں کے مزے ختم ہو جاتے ہیں اور گناہوں کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں، اور موت
ہر قسم کی لذتوں کے تصور کو ختم کر دیتی ہے۔ سلف الصالحین جب قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھتے تھے محترم حاضرین، دھارو آنسو زارو قطار روتے تھے اور کہتے تھے کہ جب موت آتی ہے تو انسان کے پاس جو نعمتیں جو لذتیں ہیں اسے کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ تو اے انسان، اس فانی دنیا کے پیچھے تو کیوں بھاگ رہا ہے کہ جب موت آئے گی اور سینے میں تنگی کی وجہ سے روح پھڑ پھڑائے گی، اس وقت احساس ہو جائے گا، اس وقت معلوم پڑ جائے گا کہ ہم کس خسارے میں تھے، ہم کس دھوکے میں تھے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسانوں کی عیاشیوں کی اگر قطار لگائی جائے تو اس کی مثال موسم گرما کے بادلوں سے دی جا سکتی ہے کہ وہ بادل آتے ہیں اور پھر چھٹ جاتے ہیں۔ ابھی ان لذتوں کو ہم نے ٹھیک سے دیکھا نہیں تھا، ان لذتوں کو ہم نے ٹھیک سے پایا نہیں تھا، اور یہ نکل گئی اور یہ چلی گئی، اور یہ حقیقت ہے محترم حاضرین، اور اس پر ہم سب عمل پیرا ہیں۔ اس سے ہمارے دل دماغ ہمارے ضمیر انکار نہیں کر سکتے، اور جو انکار کرے گا وہ انتہائی بدبخت، گھمنڈی اور تکبری ہوگا۔ تو اس حقیقت کی بنیاد پر ہمیں اطاعت الہی اور شریعت کی تابعداری کرنا چاہیے۔ ابن آدم اگر دنیا کے پیچھے بھاگے گا اور بھاگا ہے، ہمیشہ وہ خسارے میں ہی رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری، شریعت کی تابعداری کو چھوڑ کر جب کبھی بھی وہ دنیا سے دل لگایا ہے، وہ اپنے اصلی مقصد کو بھول گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کامل ہدایت 4 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1 نفس سے جہاد، نمبر 2 شیطان سے جہاد، نمبر 3 خواہشات سے جہاد، نمبر 4 دنیا سے جہاد۔ جو ان 4 مقابلوں کو جیت جاتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے وہاں کامیاب ہوگا، وہ آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جو ان مقابلوں میں ہار جائے گا اس کے انجام، اس کے ایمان میں اس تناسب سے کمی آئے گی۔ تو آخرت کی سوچ، آخرت کی کامیابی، آخرت کی فلاح و بہبود کے لیے ہی ہمیں جینا ہے، ہمیں کرنا ہے، یہی ہمارا منہج سلف۔ صحابہ اکرام کی زندگی اٹھا کے دیکھیے محترم حاضرین، صحابہ اکرام کسی بھی عمل کو کرتے تھے تو بہت ہی اچھے انداز سے کرتے، مکمل طریقے سے کرتے، اور یہ ہم جانتے ہیں کیونکہ صحابہ اکرام کی گارنٹی اللہ رب العالمین نے لی ہے، یہ کہہ کر کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اس کے باوجود صحابہ اکرام کا تصور آخرت دیکھیے کہ سارے عمل اچھے انداز سے کرنے کے بعد وہ ہمیشہ اس بات سے ڈرتے رہتے تھے کہ ان عملوں میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، یہ عمل اللہ رب العالمین کے وہاں قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اور ہم ہیں عملوں سے کورے ہیں، کتاب و سنت کی پاسداری اس میں ہے کہ نہیں، ذرا بھی فکر و خوف نہیں، ذرا بھی تصور نہیں ہے آخرت کا، ایسے سمجھ رہے ہیں جیسا ہمارا ایمان میکائیل اور جبرائیل جیسا، ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہم بنے بنائے جنتی پیدا کیے گئے ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیے محترم حاضرین، آخرت کا تصور دیکھیے، کہتے ہیں کاش کہ میں کسی مومن کے جسم کا بال ہوتا کہ مجھ سے کوئی حساب کتاب نہ لیا جاتا، اے کاش میں کوئی پیڑ ہوتا، کوئی پھل ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، جسے کھا لیا جاتا، اے کاش میں گھاس ہوتا جنگل کی، کسی کھیت کی، کہ لوگ اسے چر لیتے، جانور اسے کھا لیتے، چر لیتے۔ آخرت کا اتنا خوف امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں، اور ایک عمل بھی زندگی میں روز ہم یہ سوچ کے نہیں کرتے کہ ہمارا یہ عمل آخرت میں ہمیں کیا اجر دینے والا ہے، ہمارا کیا انجام کرنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی ان کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھ دے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب بہت سخت ہے، گشت کھا کے گر جاتے۔ 1 مہینہ بیمار رہے، لوگ آئے
تیمارداری کے لیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے تھے اے کاش میرا حساب برابر ہو جائے, حساب لیول ہو جائے, نہ میری نیکیاں زیادہ ہو نہ میرے گناہ کم ہو, میں نیوٹرل رہ جاؤں اور آخرت میں کامیابی حاصل کروں. یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا گیا ہے, جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ہے, جن کی گارنٹی اللہ رب العالمین نے دی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھیے محترم حاضرین, جب قبر کو دیکھتے تو زاروں قطار روتے, اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی, اور کہتے کہ اگر میں اس حال میں رہوں کہ ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے اور میں بیچ میں کھڑا ہوں اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرا ٹھکانہ کدھر ہے, تو میں اپنا ٹھکانہ معلوم کرنے سے پہلے اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں دھول مٹی ہو جاؤں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آخرت کے تصور کے تعلق سے کہ لمبی امیدیں مت رکھو, زیادہ خواہشیں مت پالو. لمبی امیدیں انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی اور خواہشات اسے حق سے روک دیتی. اور وہ دیکھو سنو, وہ دیکھو یہ دنیا تم سے منہ موڑے جا رہی ہے اور وہ آخرت چل پڑی ہے اور آ رہی ہے, اور ان دونوں کے اس دنیا میں کچھ بچے ہیں تو تم آخرت کا بیٹا بنو, دنیا کا بیٹا مت بنو, کیونکہ یہاں عمل ہے حساب نہیں, وہاں حساب ہوگا عمل نہیں. ابو درداء رضی اللہ عنہ کا دیکھیے آخرت کا خوف, کہتے ہیں کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھ سے یہ پوچھ لے اے ابو درداء جو علم حاصل کیا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا, اے ابو درداء جو علم حاصل کیا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا. ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر موت کے بعد کے حالات کا تمہیں علم ہو جائے تو تم کھانا پینا چھوڑ دو, تم اپنے گھروں میں داخل ہونا چھوڑ دو, تم اپنے سینوں کو سروں کو پیٹتے ہوئے جنگل بیابان میں بھاگ جاؤ گے اور کہتے ہوئے جاؤ گے اے کاش میں کوئی جانور ہوتا کہ کوئی مجھے کھا لیتا, اے کاش میں کوئی پھل ہوتا کہ کوئی مجھے کھا لیتا. ابن ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں 30 صحابہ اکرام سے ملاقات کیا, وہ اپنے اوپر نفاق سے اتنا ڈرتے تھے کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا ایمان جبرائیل اور میکائیل جیسا ہے, نفاق سے ڈرتے تھے. اور ہم نے کبھی تصور کیا ہے کہ ہم سے کوئی ایسا عمل ہو رہا ہے جو نفاق کی طرف لے جائے؟ جبکہ منافقین کی جو صفت بیان کی گئی ہے محترم حاضرین, دیکھا جائے غور کیا جائے تو وہ سب ہم میں پائی جاتی. حضرت حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں جو نفاق سے خوف زدہ رہا وہ مومن ہے, اور جو اس کے تعلق سے بے پرواہ رہا وہ منافق. سفر آخرت کے تعلق سے منہج سلف الصالحین کیا ہے محترم حاضرین, اور ہماری زندگی کا تصور کیا ہے, ہمارا روز مرہ کا رہنا جینا سیکھنا کیا ہے. سفر آخرت اور منہج سلف یہ ہے محترم حاضرین کہ ہم ہمیشہ ہر عمل میں آخرت کو سب سے اولی ترجیح دیں. جب آخرت کا تصور دل میں ہوگا ہماری نماز درست ہوگی, جب آخرت کا تصور درست ہوگا ہماری عبادت درست ہوگی, جب آخرت کا تصور درست ہوگا ہمارے معاملات درست ہوں گے. آخرت کا تصور ہٹ جائے گا سارا مسئلہ کھڑا ہے. یہ جو کفار و مشرکین ہم دیکھتے ہیں ان کے وہاں کیا مسئلہ ہے؟ ان کے وہاں مسئلہ یہی ہے کہ یہ آخرت کا تصور نہیں رکھتے, جس کی وجہ سے وہ سوچتے ہیں کچھ بھی کر لو, اچھا برا پھل سب یہی ملنے والا ہے, بعد میں تو انجوائے ہے, کچھ نہیں. تو آخرت کا تصور یہ توحید کے تقاضوں, توحید کی علامتوں میں سے. آخرت میں کیا ہوگا آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں, تھوڑا غور کرتے ہیں قرآن کریم پر. وہاں ساری فائلیں کھلی ہوگی. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا.
کہ اچھائی اور برائی ہر شخص کے گلے لگا دی گئی، اور روز قیامت بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کو نکال کر دکھا دیں گے اور وہ اسے اپنے اوپر کھلا ہوا دیکھے۔ یہاں پر اچھائی برائی سے مراد اس کے اعمال ہے جو لکھ لیے گئے اور جو نوٹ کر لیے گئے ہیں۔ آخرت میں اللہ رب العالمین کھول کے دکھا دے گا کہ ہم نے کیا کیے ہیں، ساری فائلیں اوپن ہوگی۔ آج موبائل پاس میں ہوتا ہے، کمپیوٹر پاس میں ہوتا ہے، کوئی فائل کھلی تو نہیں رہ گئی؟ تنہائی میں کیا کر رہے تھے، کوئی اوپن تو نہیں رہ گیا؟ آؤ سب سے پہلے اسے لاک کرتے ہیں، اسے کاٹتے ہیں۔ ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جب اللہ رب العالمین نامہ اعمال کھول کر دکھا دے گا اور ہر آدمی دیکھے گا، اپنا نامہ اعمال پڑھے گا، تو بعض لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، تو وہ کیا کریں گے؟ بلکہ اکثریت پڑھنا لکھنا نہیں جانتی، تو وہ کیا کریں گے؟ اللہ رب العالمین ان کو ایسی صلاحیت دے گا، یعنی وہ زبان پڑھ سکتے ہوں گے۔ آخرت میں کون سی زبان چلے گی؟ عربی۔ عربی سے کتنے لوگ واقف ہیں؟ دنیا کی اکثریت کے مقابلے میں بہت کم لوگ، لیکن اللہ رب العالمین وہاں پر جن کو عربی نہیں بھی آتی تھی، زبان نہیں بھی آتی تھی، وہ صلاحیت دے گا کہ وہ اپنا نامہ اعمال پڑھے۔ تو آخرت کا تصور ذرا غور کیجئے محترم حاضرین، کہ وہاں پر سخت نگرانی میں فیصلہ ہوگا۔ یہ ہمارے یہاں کے کورٹ کچہری نہیں ہے۔ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، کہ ہر شخص آئے گا اور اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، ایک اس کو ہانک لے جانے والا اور ایک گواہ۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ یہ دو فرشتے وہی ہیں جو دنیا میں اس کے ساتھ رہتے تھے اور اس کا نامہ اعمال لکھتے۔ وہاں ساری فائلیں کھلی ہوگی، وہاں کڑی نگرانی میں فیصلہ ہوگا، کوٹ لگے گی سخت نگرانی میں، کسی بھی طرح کا ڈھیل پول نہیں چلے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی بچا لے گا، کوئی سفارش کر لے گا، نہیں، یہ تصور کو ذہن میں رکھیں۔ لیکن وہاں یہ بات بھی سمجھیے، وہاں کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وما انا بظلام للعبید، کسی پر رتی برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو عمل لایا ہوگا اسی کا اجر پائے گا، اسی کا فیصلہ۔ نمبر 1، ساری فائلیں کھلی ہوگی۔ نمبر 2، سخت نگرانی میں فیصلہ ہوگا۔ نمبر 3، کسی پر کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ نمبر 4، وہاں وکیل نہیں ہوگا۔ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے کافی۔ کوئی وکیل نہیں ہوگا۔ یہاں امید رہتی ہے وکیل صاحب ہیں، وکیل صاحب بچا لیں گے، الٹی سیدھی دلائل، الٹی سیدھی بحث، الٹے سیدھے جرح کر کے ہمارا کیس سولو کر دیں گے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اولیاء اللہ کے ہماری شفاعت کرا دے گا، وہاں کوئی وکیل نہیں ہوگا۔ پروردگار فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے کافی۔ وہاں کوئی رشوت نہیں چلی۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، اس دن فائدے میں وہی رہے گا جو قلب سلیم لائے گا، صاف شفاف دل لائے گا۔ کسی طرح کی کوئی رشوت نہیں چلے گی۔ اگر کوئی چیز وہاں کام آنے والی ہے محترم حاضرین تو وہ یہ دل ہے۔ اس دل کے سدھار کے لیے ہم کیا کوششیں کر رہے ہیں، اس دل کے بگاڑ سے بچنے کے لیے ہم کیا کوششیں کر رہے ہیں۔ آخرت کا تصور ہم میں سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آخرت کے بارے میں سوچنا، غور فکر کرنا ہم میں نہیں۔ پہلا مسئلہ، ساری فائلیں کھلی ہوگی۔ دوسرا مسئلہ، سخت نگرانی میں فیصلہ ہوگا۔ تیسرا مسئلہ، کوئی یہ نہ سمجھے اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کوئی ظلم ہوگا، نہیں، کوئی ظلم نہیں ہوگا، رتی برابر ظلم نہیں ہوگا۔
चौथा मसला, कोई वकील नहीं होगा। पांचवा मसला, कोई रिश्वत किसी तरह का लेन देन जो दुनिया में हो जाता है कुछ नहीं होगा। हाँ, बहुत सारे लोग रहेंगे तो वहां किसी तरह की भूल चूक नहीं होगी। वमा काना रब्बुका नसिया, कि तेरा रब भूलने वाला नहीं है। इतने करोड़ों अरबों लोग आएंगे, एक नाम के सैकड़ों लोग होंगे, तो कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। अल्लाह रब्बुल आलमीन भूलेगा नहीं कि नदीम नाम था तो बहुत सारे नदीम थे, इसका फैसला उसको हो गया, उसका इसको हो गया, नहीं। वहां कोई भूल चूक नहीं होगी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई और कुछ वक्त तक वो सिलसिला रुक गया, तो यहूद और नसारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने लगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको छोड़ दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको भूल गया। तो जब जिब्रील अमीन दोबारा आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की शिकायत कि आप इतनी ताखीर से क्यों आए, क्योंकि दीन का काम करते वक्त ताने तिश्ने सुनना ये कोई मामूली काम नहीं होता। जो दीन का काम करते हैं उन पर जिस तरह की उंगलियां इशारे उठाए जाते हैं, इसकी कैफियत वही जानते हैं। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही का सिलसिला थोड़े दिन रुका, तो जो ताने तिश्ने तकलीफें कुफ्फार और मुशरिकीन ने दी, उसका एहसास ये था कि आप जिब्रील अमीन से शिकायत करने लगे। तो जिब्रील अमीन ने कहा, हे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हर काम हिकमत के साथ होता है। जो हिकमत थी उसने भेजा, जब हिकमत थी उसने रोका। याद रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन भूलने वाला नहीं। बाद लोगों का अकीदा है कि अल्लाह ताला भूल जाता, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला के ताल्लुक से बहुत लोगों के ऐसे बातिल अकीदे हैं, अल्लाह ताला भूलने वाला नहीं। तो पहला मसला, सारी फाइलें खुली होगी। दूसरा मसला, सख्त निगरानी में फैसला होगा। तीसरा मसला, किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा। चौथा मसला, कोई वकील नहीं होगा। पांचवा मसला, कोई रिश्वत नहीं ली जाएगी। छठा मसला, भूल चूक का कोई इम्कान नहीं है, किसी भी तरह की कोई गलतफहमी है दूर कर ले। छठा मसला, नामाए अमल हाथ में दिए जाएंगे। नामाए अमल हाथ में दिए जाएंगे। फयकूलू हाउ मुकरऊ किताबिया इन्नी दनंतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, कि जब नामाए अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो अपना नामाए अमाल लेकर लोगों को दिखाएगा, देखो मेरा नामाए अमाल, देखो मेरा रिजल्ट। दाएं हाथ वाले कामयाब लोग हैं, सक्सेस पाने वाले लोग हैं। जिनको उल्टे हाथ में मिलेगा, पीछे से मिलेगा, वो नुकसान उठाने वाले। तो ये वो शख्स कहेगा, देखो मेरा नामाए अमाल, और मुझे यकीन था कि मेरा हिसाब होने वाला। आखिरत का तसव्वुर जब इंसान के दिलो दिमाग में आता है मोहतरम हाज़रीन, तो उसे ये यकीन होता है कि उसका हिसाब होने वाला है। अगर हमें तसव्वुर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हमें यकीन ही हमारा हिसाब होने वाला है, फिर आदमी जो चाहेगा वो अमल करेगा। तो छठा मसला ये कि नामाए अमाल हाथों में दिए जाएंगे। हमारे यहाँ जो फैसले होते हैं मोहतरम हाज़रीन, आप देखते होंगे, वहां पर नामाए अमाल हाथ में नहीं दिए जाते। फैसला करने के बाद वकील के हाथ सुपुर्द किया जाता है, वो घूम के हम तक आता है। लेकिन बरोज़ क़यामत अल्लाह रब्बुल आलमीन की जब अदालत लगेगी तो फैसला किसी और के हाथ में नहीं दिया जाएगा, फैसला हर उस शख्स के हाथ में दिया जाएगा जिसका हिसाब हो रहा हो। कामयाब हुआ सीधे हाथ में, नाकाम हुआ उल्टे हाथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दाएं हाथ में नामाए अमाल, हम सब ऐसे अमाल करें कि हमारा नामाए अमाल दाएं हाथ में। उस दिन फैसला कोई छुप कर नहीं होगा, गायबाना फैसला नहीं होगा। व इन कुल्लु लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून, कि कोई भी गिरोह हो, कोई ये ना समझे, बल्कि हर गिरोह को जमा करके हम अपने सामने लाएंगे। कोई ये ना समझे इतनी बड़ी आबादी थी, इतनी बड़ी कायनात थी, इतने लोग पैदा हो, कोई कहीं छुप जाएगा या किसी का फैसला किधर कोने में या अलग से कर दिया जाएगा, किसी का नहीं। पूरा महशर लगेगा, सबके सामने फैसला, कोई गायबाना फैसला नहीं होगा। तो ये गलतफहमी को दूर कर लें
ہم سامنے کھڑے رہیں گے, پوری دنیا سامنے کھڑے رہے گی, ہر شخص کا فیصلہ سب کے سامنے ہوگا. تو جو لوگ وعدہ خلافی کرتے تھے, جن لوگوں نے وعدہ خلافی کی, ان کے تعلق سے کیا وعید آتی ہے؟ اللہ رب العالمین روز محشر میں ایک جھنڈا ان کے پچھواڑے میں نصب کرے گا, اور اس جھنڈے کو لے کر وہ گھومتے رہیں گے. اتنی خطرناک بات ہوگی محترم حاضرین کہ ایک وعدہ ہم تنہائی میں کسی سے کر لیں اور پھر اس کا رزلٹ آخرت میں ہمیں یہ ملے گا کہ اتنی خطرناک سزا, اتنی ذلت بھری سزا کہ پچھواڑے میں وہ جھنڈا نصب کر دیا جائے گا اور وہ اسے لیے لیے گھومے گا. یاد رکھے, اللہ رب العالمین کے وہاں فیصلے بدلے نہیں جاتے. ما یبدل القول لدی, اللہ رب العالمین کا فیصلہ بدلتا نہیں, اللہ رب العالمین کی سنت بدلتی نہیں. بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ فیصلہ بدل سکتا ہے یا جھوٹ بول سکتا ہے. بعض لوگوں کے یہاں عقیدہ لکھا ہے, حالات ایسے آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے, نعوذ باللہ. اللہ رب العالمین کی نہ تو سنت بدلتی ہے اور نہ اللہ رب العالمین کبھی جھوٹ بولتا ہے. پھر یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہاں پر گواہ جھوٹے نہیں ہوتے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون, کہ اس دن تمہارے مقابلے میں تمہاری زبانیں, تمہارے ہاتھ پاؤں, تمہارے اعمال گواہی دیں. کیا صورتحال ہوگی محترم حاضرین کہ ہمارے اعضاء, ہم کدھر چل کے جاتے تھے, ہم ہاتھوں سے کیا کرتے تھے, ہم زبان سے کیا بولتے تھے, ہمارے اعمال کیا تھے, یہ سب گواہی دیں. اور ساری فائلیں, جتنی فائلیں ہم نے زندگی میں بنائی ہے سب حاضر کی جائے گی, کوئی چھپ کے نہیں رہ سکتی. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ نسوا واللہ علی کل شیء شہید. اللہ رب العالمین ان کے سارے اعمال جمع کر کے ان کے سامنے رکھ دے گا, انہیں دکھائے گا, شمار کر کے دیکھو یہ وہی اعمال ہیں جن سے تم ناواقف تھے اور بھول گئے. تو ساری فائلیں محترم حاضر سب حاضر ہوگی, سب کے سامنے فیصلہ ہوگا, اور وہاں ایک ترازو رکھا جائے گا, ایک ایسا ترازو رکھا جائے گا جو ٹھیک ٹھیک تولے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا كَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. اور ہم ان لوگوں کے درمیان ایسا ترازو لائیں گے جو ٹھیک ٹھیک تولے گا, کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. رائے کے دانے کے برابر بھی اگر اس نے نیکی کیا ہوگا اس کا اس کو اجر ملے گا. کفا بنا حاسبین, اور حساب کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کافی ہے. یہ جملہ کہ حساب کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کافی ہے, ایک مسلمان کا دل, اس کا کلیجہ ہل جانا چاہیے کہ حساب کون کر رہا ہے. اب ہم جو اعمال کرتے ہیں محترم حاضرین, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اعمال تو ہمیں دکھائی نہیں دیتے, ان اعمال کا کوئی جسم نہیں ہے, ان اعمالوں کا کوئی وزن نہیں ہے. پھر وہ کون سا ترازو ہوگا کہ جو لوگوں کے درمیان لا کر رکھ دیا جائے گا اور وہ ٹھیک ٹھیک تولے گا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب ہم اس ترازو کو دیکھیں گے تو ہمارا خود یقین ہوگا, ہاں یہ بالکل صحیح تول کر دے گا. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آج انسان نے ایسے آلات بنا لیا ہے کہ وہ سردی اور گرمی کو تول سکتا ہے, وہ دکھا سکتا ہے آج کتنا ٹیمپریچر ہے, وہ دکھا سکتا ہے کل کتنا ٹیمپریچر ہوگا. تو کیا وہ اللہ رب العالمین ایسی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ ہمارے اعمالوں کو, ان اعمالوں کو تول دے جس کا ہمیں دنیا میں نہ تو کوئی وزن نظر آتا ہے اور نہ اس کا کوئی جسم نظر آتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے. تو یہ آخرت کا تصور یہ ہر مسلمان کا نصب العین ہونا چاہیے. امام سلیمان بن سلیم اللہ الراحلی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ توحید کی خوب دعوت دو, لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرو, ہر ممکن کوشش کرو کہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہو.
اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معنی کیا ہے؟ لوگوں کو توحید کی دعوت. اللہ رب العالمین کی سب سے عظیم نعمتوں میں سے عظیم نعمت توحید ہے. اور آپ پر اللہ رب العالمین کی سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی مسلمان، کوئی انسان شرک سے نکل کر، کفر و بدعت سے نکل کر ہدایت پر آ جائے. اس لیے لوگوں، اگر آپ تمہارے اطراف میں، تمہارے آس پاس میں ایسے لوگ ہو جو شرک، بدعت، خرافات میں مبتلا ہو تو انہیں توحید کی دعوت دو، انہیں خوب اچھے سے سمجھاؤ، ان کے قریب جاؤ. اور میری نصیحت یاد رکھو، شیخ سلیمان بن سلیم اللہ الراحلی حفظ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میری نصیحت یاد رکھو کہ جو لوگ بھی منکرات میں مبتلا ہیں ان کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کرو، ساتھ میں کچھ کتابیں خریدو، اور وہ کتابیں جو ان مسائل کا حل ہے اس کو اپنے پاس رکھو اور ان سے سیکھو سمجھو. آج حالات کیا ہے محترم حاضرین کہ ایک مسلمان کا تعلق اگر کسی چیز سے سب سے پہلے ٹوٹا ہے تو وہ کتاب ہے. اور یہ جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے، جب سے یہ کورونا آیا ہے، تب سے تو کتاب سے لوگ بالکل ہی دور ہو گئے. پہلے تو کچھ لوگ قرآن خرید بھی لیا کرتے تھے، تفاسیر خرید بھی لیا کرتے تھے، دعاؤں کی کتابیں خرید لیا کرتے تھے. آج تو وہ سب آپ دیکھ لیجئے کتاب کا مارکیٹ جا کے. لاک ڈاؤن کے بعد حالات سخت ہیں، بات مانے، لیکن زندگی کی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہے اس چیز کو چھوڑ کر. بعض لوگوں کا اعتراض یہ ہے گھر چھوٹے ہیں، کتاب کہاں رکھیں گے؟ یاد رکھیں، جس گھر میں کتاب کی الماری نہ ہو، لاکھ خوبصورت گھر بنا لے، کوئی رونق نہیں. قرآن کتاب کی شکل میں ہے، حدیث کتاب کی شکل میں ہے، اسماء و رجال کتاب کی شکل میں ہے. تو کتاب سے تعلق رکھنا یہ منہج سلف ہے. کتابوں کو لکھنا، کتابوں کو پڑھنا، کتابوں کو بانٹنا، یہ منہج سلف ہے. صرف تقریر کرنا منہج سلف نہیں ہے. کوئی صرف تقریر کرتا ہے، علماء اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے اگر وہ اپنا تعلق کتابوں سے نہیں جوڑتا. تو کتابوں کو رکھیے، کتابوں کے ذریعے ان مسائلوں کے تعلق سے خاص کتابیں، چھوٹی سی الماری گھر میں ہو، چھوٹی سی ہو لیکن ہو. جب کوئی گھر میں آئے دیکھے آپ کی کتاب التوحید سامنے رکھی ہے، وہ دیکھ کر یقیناً توحید کی طرف آئے گا، توحید کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے گا. لیکن آج ہمارے لیے پاس ساری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیسہ ہے، اسباب ہیں، ذرائع ہیں، لیکن کسی چیز کے لیے نہیں ہے تو وہ کتاب کے لیے نہیں. تو کتاب کو لو، خریدو، سیکھو، سمجھو، پڑھو. یہ بڑے محدثین، بڑے بڑے امام کی سنت ہے اور انہوں نے اس کے لیے بہت پیسے خرچ. تو محترم حاضرین، یہ آخرت کا تصور ایک مسلمان کے لیے توحید کے تقاضوں میں سے ہے. کیونکہ منکرات جو بھی چیز ہے، توحید کے منافی جو بھی چیز ہے، کوئی آدمی شرک و بدعت میں مبتلا ہے، کوئی آدمی کفر میں مبتلا ہے، کوئی آدمی منہج سلف سے ہٹا ہوا ہے، تو اس کو توحید کی دعوت دی جائے، توحید کو سیکھا جائے. توحید کا درس بند نہیں ہونا چاہیے. توحید کا درس بند ہو جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم منہج سلف سے ہٹے ہوئے. توحید کا نام آئے تو انسان کی نیند اڑ جانا چاہیے، توحید کا نام آئے تو انسان کے کان اس طرف دوڑ جانا چاہیے. لیکن آج توحید پر اگر درس ہو جائے گا تو سب سے پہلے ایک مسلمان بور ہوتا ہے. وہ یہ کہتا ہے نہیں، توحید کے درس سے مجھے بوریت ہونے لگی، نعوذ باللہ. تو آخرت کیا چیز ہے محترم حاضرین؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قال حدثنا محمد بن حمید الرازی و یوسف بن موسی القطان بغدادی قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء ابو زہیر عن الاعمش عن ابی زبیر عن جابر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یود اہل العافیت یوم القیامہ حین یوتا اہل البلاء ثواب لو ان جلودهم کانت پرزت فی الارض بالمقارض رواہ ترمذی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں جو بات بتائی ہے، ان کے الفاظوں پر اگر ہم غور کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز آخرت بروز محشر میں
جب مصیبت پر صبر کرنے والوں کو اجر دیا جائے گا، جزا دی جا رہی ہوگی، انعام دیا جا رہا ہوگا، تو جو لوگ دنیا میں عافیت کے ساتھ تھے وہ یہ تمنا، یہ آرزو کریں گے، اے کاش ہماری اس جلد کو کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا، جس چمڑی کو آج دین کے لیے ہم بچانے میں لگے ہوئے ہیں کہ دین کا کام کر لیں، جسم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، دماغ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور کوئی الجھن محسوس نہ ہو، اور کوئی چوٹ نہ لگے، روز محشر میں انسان اس کی افسوس کرے گا، اے کاش میں اللہ کی راہ میں کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا۔ لیکن اگر حدیث پڑھ دی جائے، پہلے ایمان والوں کی ایسی آزمائش ہوئی کہ ان کی رانوں کے گوشت کو کنگے سے گھسیٹا گیا، ان کو دو رسیوں سے باندھ کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا، ہمارے دل کام جاتے، اچھا دین کے کام میں اتنی آزمائش ہے، اچھا دین کے کام میں اتنی الجھن ہے، اچھا دین میں اتنی تکلیف ہے، نہیں ہم نہیں اٹھا سکتے۔ عافیت کی زندگی چاہتے ہو، آخرت میں افسوس ہوگا۔ اس لیے آج عبادت کے لیے مشقت کر لو، آج اللہ کے دین کے لیے مشقت کر لو، آج اپنی آخرت سدھارنے کے لیے تکلیفیں اٹھا لو، برداشت کر لو، کل روز محشر میں اتنا اجر پانے والے ہو جس کا تمہیں یقین نہیں ہونے والا۔ بس مسئلہ یہی ہے کہ آخرت کا وہ تصور ہم میں نہیں، آخرت پر وہ ایمان ہم میں باقی نہیں رہا ہے۔ محترم حاضرین، ہم بولتے ضرور ہیں کہ ہم آخرت پر ایمان لائے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں تکلیفوں میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ارے یہ بہت بڑے اجر کا کام، یہ ثابت کرنی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ دین کا کام کریں، آپ کو تکلیف نہ آئے تو پھر کیا دین کا کام ہوا؟ کسی نبی نے ایسا دین کا کام کیا کہ اس نے دین کا کام کیا اس کو تکلیف نہ پہنچے؟ ایک تصور پھیلایا جاتا ہے، ایسا کام کرو تو کوئی الجھن، کوئی پریشانی نہ ہو۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اخلاق، زیادہ اچھے معاملات، زیادہ علم کسی کا ہے؟ کسی کا ہو سکتا ہے؟ آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، آپ کو اتنی پریشانی آ رہی ہے، اتنی تکلیفیں آ رہی ہے، ہم کہاں سے وہ طریقہ لا سکتے ہیں کہ کوئی پریشانی نہ ہو اور معاملہ نارمل چل جائے؟ نارمل اگر معاملہ چل رہا ہے تو سمجھ لو وہ معاملہ درست ہی نہیں ہے، تم نے توحید کی صحیح دعوت ہی نہیں دی ہو، تم نے منہج سلف ابھی صحیح سے سیکھے نہیں ہو، سمجھائے نہیں ہو، تم نے دین کے لیے صحیح کوششیں نہیں کی ہو، تو آخرت کا تصور، آخرت ہی کی کامیابی ہر مسلمان کا نصب العین اور مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر